الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بیدی سما وکبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ آل عمران چوتھے پارے کی پہلی آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تمہاری انفاق فی سبیل اللہ والی نیکی عند اللہ کامل ثواب مقام ابرار تک نہیں پہنچے گی جب تک کہ تم اس نیکی کو، اس چیز کو اللہ کے راستے میں نہ دو جو تمہیں زیادہ پسند ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ نیکی جو انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صورت میں ہے، وہ اونچا درجہ آخرت کا نہیں لے پائے گی جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں نہ دو جو تمہیں زیادہ پسند نہ ہو۔ اپنی پسندیدہ چیز جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں دو تو زیادہ ثواب ملے گا۔ جو فالتو ہے، ضرورت سے زائد ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں دینی چاہیے، اس کا ثواب بھی ہے، لیکن بہت زیادہ ثواب اور اونچا ثواب جو مقام ابرار تک پہنچتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ لن تنالوا البر، برا کہتے ہیں اس نیکی کو جس کو پورے آداب اور شرائط لوازمات کے ساتھ مکمل ادا کیا جائے، اور برہ بھی تقریباً بر الوالدین، والدین کا خیال کرنا، والدین کی خدمت کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، وہ بھی بر ہے۔ یعنی جو ذمہ میں چیز لازم ہے اس کو کما حق ادا کرنے کا نام بر ہے یا بر ہے۔ اور اسی کو فرمایا ان الابرار لفی نعیم، جو نیک لوگ ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے لیے سزا ہے۔ اور وہ نیکی یہی ہے کہ پورے آداب کے ساتھ اس نیکی کو بجا لایا جائے۔ تو تمہاری انفاق فی سبیل اللہ والی نیکی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تمہیں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی زندگی میں قربانی کرتے تھے ضحّا بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ سما وکبرا، کہ آپ ہمیشہ 2 دمبے ذبح کرتے تھے، سینگوں والے ہوتے تھے، موٹے تازے ہوتے تھے، سفید اور کالے رنگ والے ہوتے تھے، سفید اور کالے رنگ والے، دونوں رنگ جس میں ہوں وہ زیادہ اعلیٰ اور قیمتی ہوتا ہے، اور موٹے تازے۔ ذبحہما بیدہ سما وکبرا، اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ تکبیر ہے ذبح کی، یہ پڑھتے تھے۔ اس سے پہلے انی وجہت وجہی للذی وغیرہ۔ حضرت انس کہتے ہیں رأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہا، میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے دمبے کو قبلہ رخ لٹایا اور اپنے قدم مبارک کو اس کے کندھے پر رکھا، دمبے کے کندھے پر رکھا تاکہ وہ ہلے نہیں، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کیا ہے۔ بات یہ دوستو، یہ اب قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں، اور قربانی، جانور کی قربانی عید کے 3 دنوں میں صاحب حیثیت شخص پر واجب ہے، اور حکم یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اس نیکی کو چھوڑ کر کوئی اور نیکی کتنی ہی کوئی اعلیٰ بجا لے تو اس کے قربانی کے مقابلے میں اس کا ثواب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیأتی یوم القیامۃ بقرونہا واشعارہا واظفارہا وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض فتیبوا بہا نفسا۔ فرمایا ابن آدم کا نیکی کا عمل عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی کے مقابلے میں کوئی زیادہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی قربانی چھوڑ دے حالانکہ اس پر واجب ہے، اور کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ اپنی سمجھ کے مطابق نیکی کا کام کرتا رہے تو اللہ کو اتنا وہ پسند نہیں۔ ابن آدم کا عمل یوم النحر کے دن اللہ کو قربانی سے زیادہ اور کوئی پسند نہیں ہے، حب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیأتی یوم القیامۃ، اس جانور کو قیامت میں زندہ کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا۔ یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں پٹھوں کے ساتھ حاضر ہو جائے گا، اور اس کے لیے سفارش کرے گا، اس کی سفارش قبول ہوگی، قربانی کرنے والے کی مغفرت ہوگی۔ فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، جب چھری پھیرتا ہے انسان، خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ جانور عند اللہ مقبول ہو جاتا ہے، لہٰذا تم جانور کو خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کیا کرو، اللہ کی رضا کی خاطر، ریاکاری مقصد نہ ہو، گوشت کھانا مقصد نہ ہو، لوگوں کا کہ وہ کر رہے ہیں تو ہم نہ کریں، کیا کہیں گے لوگ، اس طرح کی کوئی بات نہ ہو، بس اللہ کی رضا ہے۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے لیے قربانی کے گوشت کو حلال طیب قرار دے دیا گیا، یہ الگ انعام ہے جو پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا۔ وہ قربانی کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے تھے، بس ذبح کر کے ایک جگہ میں پھینک دینا ہے، اور اگلا امتحان ان کے اوپر یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی آسمانی بجلی آ کے اس کو جلا دے گی، اور جس کی قربانی عند اللہ مقبول نہیں ہے
آسمانی بجلی اس کو نہیں جلائے گی۔ تو بڑی رسوائی کی بات بھی تھی۔ اور اسی طریقے سے مال غنیمت، جتنا بھی پہلی امتوں کے لوگ علاقے فتح کر لیں، انہیں جو کچھ بھی مال و متاع حاصل ہو جائے، خواہ جانوروں کی صورت میں ہو یا اور کوئی مال و متاع، غلات، نباتات، ہیرے جواہرات، سونا چاندی مل جائے، امم سابقہ کے مجاہدین کو جو فتح کر لیں علاقہ، جو کچھ مال غنیمت ملے گا وہ مجاہدین کے لیے حلال نہیں ہے، بس اس کو سائڈ میں ایک پہاڑ کے اوپر پھینک دینا ہے، اللہ کی طرف سے آسمانی بجلی آئے گی اس کو جلا دے گی۔ فرمایا احلت لی الغنائم والاضاحی، میری امت کے لیے میری وجہ سے اللہ نے فضل کیا کہ قربانی کا گوشت بھی حلال قرار دے دیا گیا، حلال طیب، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیز کھاؤ، رزق حلال استعمال کرو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ واعملوا صالحا، تم اچھے نیک کام بجا لاؤ گے۔ رزق حلال پاکیزہ، رزق حلال سے اونچی چیز ہے پاکیزہ، یعنی حلال ہے، بدبو نہ ہو جائے، گلا سڑا نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، صاف ستھرا بھی ہو، وہ استعمال کرو گے جب تو اس کے نتیجے میں واعملوا صالحا، تم نیک اعمال بجا لاؤ۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 6 چیزوں میں اللہ نے مجھے پہلے انبیاء علیہ السلام اور پہلی امتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ ایک یہ کہ میرا رعب 1 مہینے کی مسافت پر دشمن پر رہے گا، وہ 1 مہینہ دور ہے لیکن میرا ڈر اس کے اوپر طاری رہے گا۔ دوسری چیز یہی احلت لی الغنائم والاضاحی، مال غنیمت میری امت کے لیے حلال قرار دیا گیا۔ امیر کی تقسیم کے بعد، امیر کی تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے 1 سوئی لینا بھی مجاہد کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب امیر تقسیم کر لے اس کے بعد حلال طیب ہے۔ اضاحی قربانی کے جانور پہلی امتوں کے لیے نہیں تھے، جو بھی بتا دیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، مال غنیمت حلال، قربانی کا گوشت حلال، میرا روب 1 مہینے کی مسافت پر دشمن پر رہے گا۔ اور تیسری چیز، نماز کا وقت ہو جائے، مسجد کو نہیں جا سکتا یا وہاں مسجد ہے ہی نہیں، مسافر ہے، تو جدھر نماز کا وقت ہو گیا ادھر ہی نماز ادا کر لے، نماز ادا ہو جائے گی۔ پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا، ان کو عبادت خانے میں جانا ضروری تھا۔ کتنی مشکل بات ہے۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے مصر کے اندر سارے عبادت خانے گرا دیے تھے اور ان کو ایک علیحدہ سوسائٹی بنا دی، ادھر جا کے رہو، تو وہاں بھی بنی اسرائیل کے لیے حکم نازل ہوا کہ اپنے گھروں کو بھی قبلہ رخ بناؤ اور وہی مسجد کی نیت سے بناؤ، اس میں عبادت کر سکتے ہو۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، کہ اپنے گھروں کے اندر مسجد بنا لو اور قبلہ رخ کر لو، تب نماز اس میں پڑھو گے ادا ہوگا، ویسے گھر میں نماز پڑھو گے تو ادا نہیں ہوگی، جیسے اس امت کی تو ادا ہو جاتی ہے۔ مسجد میں آنا جو آ سکتا ہے اور اذان وہاں پہنچ دی ہے، گھر میں نماز پڑھنا ٹھیک نہیں، لیکن ایسی مجبوری بن گئی کہ مسجد وہاں ہے نہیں یا مسافر ہے، کہیں بھی نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کرے گا، نماز ادا ہو جائے گی، یہ اس امت کے لیے فضیلت ہے۔ اور تیمم کا حکم پہلی شریعتوں کو یہ نہیں دیا گیا، بس پانی ہی سے طہارت حاصل کرنی ہے۔ فرمایا میری شریعت کو، میری امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پانی ہے نہیں یا استعمال پر قدرت نہیں ہے، پانی ہے ہی نہیں اس علاقے میں، 1 میل سائڈوں میں چاروں طرف، یا پانی ہے یہ استعمال کرے تو بیمار ہو جائے گا، فرمایا تیمم کرے۔ یہ میری امت کو فضیلت حاصل ہوئی۔ اور مجھے فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ مجھے اللہ نے قیامت تک کے لیے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، یہ میری فضیلت ہے۔
اس سے پہلے انبیاء اپنے اپنی قوم کے لیے، علاقے کے لیے تھے۔ اور آخری فضیلت یہ کہ مجھے اللہ نے شفاعت کبریٰ کا آخرت میں اذن عطا، مقام محمود پر میں ہوں گا اور امت کے لیے مغفرت کی سفارش کروں گا، یہ بھی اذن اور یہ مقام اور یہ فضیلت اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قربانی کا گوشت یہ ایک الگ چیز ہے کہ حلال طیب ہے، لیکن ذبح کرنے والے شخص کے لیے ہرگز یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ قربانی کے گوشت کھانے کی غرض سے وہ قربانی کر رہا ہے، یا لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں قربانی کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہا۔ تو یہ ریاکاری مقصد ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یہی نازک پہلو ہے کہ گوشت کھانا بھی جائز ہے اور حلال طیب ہے، بلکہ حکم ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت ضرور بضرور کھائے، اور نہیں کھا سکتا تو کم از کم شوربہ پی لے بنا کے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قربانی کے گوشت کھانے کا اور اونٹوں کی وہ یخنی، جو 100 اونٹ آپ نے حج پر ذبح کیے، سب کو ایک ایک بوٹی لی سب سے اور فرمایا کہ اس کی یخنی بنا لو، اور اس کو استعمال کیا۔ تو صحابہ کو فرمایا دیکھو میں نے اپنی 100 کی 100 قربانیوں میں سے گوشت استعمال کر لیا ہے۔ یہی اس لیے کہ تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں جو قربانی کر رہا ہوں تو اپنے لیے، میرے لیے جائز نہیں ہے، غربا اور وغیرہ ان کے لیے ہی تقسیم ہے، اس لیے استعمال فرمایا۔ حلال بھی ہے لیکن نیت بھی درست ہو، ہر وقت جائزہ لیتا رہے، جیسے ہر عبادت کے لحاظ سے نیت پر دار و مدار ہے ہر عبادت کا، خواہ وہ نماز ہو، حج ہو، کوئی بھی عبادت ہو، کہ اس میں نیت اللہ کی رضا ہے تو ٹھیک، اگر ریاکاری ہو گئی تو ضائع ہو گئی، خواہ وہ نماز ہے، تہجد ہے، حج ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ یہ خون اور یہ چیزیں اللہ کو نہیں مطلوب، تمہاری اطاعت مطلوب ہے، تمہارے اندر پرہیزگاری کتنی ہے، بات کتنی مانتے ہو۔ اللہ نے اتنے بڑے مضبوط جانور تمہارے تابع کر دیے، کیسے لٹاتے ہو، لیٹ جاتے ہیں اور ذبح کر دیتے ہو، اس میں بھی اللہ کی قدرت سمجھو۔ تو فرمایا کہ ابن آدم کا عمل نیکی کا، جو اور نیکیاں ہیں ان تمام نیکیوں کے مقابلے میں قربانی کا عمل 3 دنوں میں 10، 11 اور 12 ذی الحجہ میں اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر شریعت کے لیے قربانی کو واجب کیا تھا، جانور قربان کرنا، بس طریقہ کار مختلف تھا، آپ کے لیے یہ آسانی ہوئی ہے کہ اس کو استعمال کر سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، آپ قربانی کے متعلق ارشادات فرما رہے ہیں۔ قال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، صحابہ عرض کرنے لگے حضرت یہ قربانی ہے کیا چیز، کیسے ہمارے اوپر یہ ضروری قرار دے دی گئی؟ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے دمبا ذبح تو دمبا کیا تھا، اور اسی سنت کو امتحان میں تو مبتلا ہوئے تھے کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ نے یہ مہربانی فرمائی، بیٹے کو ذبح نہیں ہونے دیا، کہا قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب آپ کی سچی ہو گئی، آپ ذبح کر رہے تھے، ذبح شدہ تو نہیں دیکھا تھا، تو جنت سے دمبا بھیج دیا، وہ ذبح کیا، اور بعد کی امت کے لیے جو صاحب حیثیت شخص ہے اس کے اوپر واجب قرار دے دیا۔ یہ سنت و ابیکم ابراہیم، اور ہماری ملت بھی ملت ابراہیمی ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ۔ پھر صحابہ کرام عرض کرنے لگے فَمَا لَنَا یا رسول اللہ، قربانی کرنے پر ہمیں ملے گا کیا؟ یہ بعض دفعہ سوال ہمارے لیے بھی ہوتے ہیں۔ دین مکمل ہے نا، مکمل دین ہے، اس میں کوئی پہلو ہو کہ نہ بیان ہوا ہو، ہمیں قربانی کرنے پر کیا ملے گا، ثواب کیا ہوگا؟ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ،
قربانی والے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ بال کون گن سکتا ہے؟ اور پھر صحابہ نے عرض کیا حضور فصوف، کہ دمبے کے اوپر جو اون ہوتی ہے اس کو بال سے تعبیر نہیں کیا جاتا۔ یہ بات بھی پھر صراحتاً پوچھ لی کہ دمبے کے اوپر جو اون ہوتی ہے اس پر بھی ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شارۃ من الصوف حسنہ، جی ہاں، دمبے کے اوپر جو اون ہے اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ قربانی دوستو عبادت ہے، حکم ہے، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر کا معنی یہی ہے کہ قربانی کرو، نماز پڑھو، قربانی کرو۔ اور سورہ حج میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها بل لکل امۃ جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی زندگی نقل کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل مرہ کل سنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے سحری حیات کے ساتھ۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آپ 10 سال مقیم رہے، ہر سال آپ نے قربانی کی ہے۔ اور قربانی جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ بے کبشین املحین اقرنین، 2 دمبے موٹے تازے اور سینگوں والے، کوئی بات نہیں پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ان دمبوں کی بات بتائی گئی کہ وہ سینگوں والے تھے، چت کپڑے تھے، سفید اور کالا رنگ تھا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ دیکھتا بھی سیاہی میں تھا، چرتا بھی سیاہی میں تھا، چلتا بھی سیاہی میں تھا، بیٹھتا بھی سیاہی میں تھا۔ وہ جانور ذبح کیے گئے، دیکھتا بھی سیاہی میں تھا، یعنی اس کی آنکھوں کے ارد گرد بھی کالا رنگ تھا، چرتا چگتا بھی سیاہی میں تھا کہ اس کے منہ پر بھی کالا رنگ تھا، چلتا بھی سیاہی میں تھا کہ اس کے کھروں کا رنگ بھی وہاں پر اون کا رنگ کالا تھا، وہ بیٹھتا بھی سیاہی میں تھا کہ پیٹ کے اوپر بھی اس کی رنگ جو ہے اون کا وہ کالا تھا، اس لیے جب بیٹھتا تھا تو نیچے اس کا کالا رنگ لگتا تھا۔ املحین اقرنین، چت کپڑا مکس رنگ، اور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، موٹے تازے تھے۔ قربانی میں دوستو جانور بہت زیادہ کمزور لاغر کہ وہ چل ہی نہ سکتا ہو، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ عیب دار بھی نہ ہو، کان کٹا، زبان کٹا، ہونٹ کٹا، دم کٹا، یا پاؤں سے لنگڑا، ٹانگ ٹوٹا، یا مادہ ہے تو اس کے دودھ والی جگہ کٹی ہوئی ہو، یہ ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ عیب دار جانور، اللہ یہ کہ لوگ گوشت کو زیادہ اچھا خوشبودار بنانے کے لیے اس زمانے میں بھی جانور کو خصی کر دیتے تھے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خصی جانور زیادہ پسند کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اسی نیت سے خصی کیا گیا ہے کہ تاکہ وہ موٹا تازہ ہو جائے اور گوشت اس کا اچھا ہو جائے۔ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ تو جانور بالکل کمزور بھی نہ ہو کہ وہ چل ہی نہیں سکتا، یہ تفریط ہو گئی۔ اور ایک افراط کہ 10 لاکھ کا بیل، 15 لاکھ کا بیل، آج اس کی ریٹ جناب 40 لاکھ، یہ حد سے تجاوز ہے۔ جانور مناسب ہو جو 80,000 لاکھ 1.5 لاکھ کے لگ بھگ مل جاتا ہے، قربانی ہو جائے گی، اعلیٰ درجے کی ہو جائے گی۔ اور آپ اگر 10 لاکھ ہی خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اوپر والے 9 لاکھ اور مصارف بہت ہیں،
اس میں خرچ کرنا چاہیے کہ بہت زیادہ ایک عجیب و غریب قسم کا رواج بن گیا ہے جو آپ لوگ ہر سال دیکھتے ہیں کہ 15 لاکھ کا بکرا ہے، 40 لاکھ کا بیل ہے اور فلاں ہے۔ مناسب معتدل جانور ہو جس میں اس چیز سے بھی بچنا ہے کہ کہیں شہرت اور ریاکاری کی وجہ سے میری یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ اور بہت زیادہ پیسہ جو خرچ کیا جا رہا ہے، قربانی تو اتنی ہے۔ فتیبو بہا نفسا میں جانور کے ساتھ محبت ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک بیان کیا جاتا ہے کہ جانور پہلے سے ہی لے لیتے تھے اور پھر اس کو اپنے پاس رکھتے تھے، کھانا پینا، نہلانا دھلانا، ظاہر ہے پھر جو چیز کچھ ماں اپنے پاس رہے تو اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، اور محبوب چیز کو پھر جب اللہ کے راستے میں دیا جائے تو زیادہ ثواب ہوتا ہے، کیونکہ دل کے اوپر تھوڑا اثر ہوتا ہے کہ اپنی محبوب چیز کو جب جدا کیا جاتا ہے۔ اب دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں، ایک اللہ کا حکم ہے کہ اس کو ذبح کر دو، اور دوسری اپنی محبت اس کے ساتھ متعلق ہو چکی ہے۔ اپنی محبت تو یہ کہتی ہے کہ ذبح نہ کرو اس جانور کے، یہ جانور مجھے بہت پیارا ہے، اور اللہ کا حکم یہ کہتا ہے کہ اپنا محبوب جانور ذبح کر دو، اور یہی امتحان ہے۔ ایمان والے اس محبوب جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیتے ہیں، اپنی محبت کو مغلوب کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں، اس پر ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی آیت کریمہ جب نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے اپنا باغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ جو مدینہ طیبہ میں آپ حضرات جاتے ہیں نا تو باب عبد المجید ایک ہے ترکی، آخری جو وہ تھا گورنر، اب آگے بھی علاقہ ہو گیا، اسی کے آگے بیر ہا یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کنواں تھا یہاں پر، اور یہ جتنا مسجد نبوی اب میدان میں ہے، یہ چھتریاں سمیت، یہ ان کے باغ کا علاقہ تھا۔ اور بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ ان کے کنویں کے نالیاں بنی ہوئی تھیں، ازواج مطہرات کے گھروں سے پانی چلا جاتا تھا، جب ضرورت ہوتا تھا تو پانی ادھر کر دیا جاتا تھا، جب ضرورت نہیں ہوتا تو پانی بند کر کے باغ کو لگا دیا جاتا تھا۔ یہ باغ شہر کے اندر تھا، بڑا زرخیز تھا اور قیمتی جگہ تھی۔ جب یہ آیت سنی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور، آیت میں یہ حکم ہے کہ جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں دو گے تو مقام اونچا ملے گا آخرت میں، مجھے یہ باغ سب سے زیادہ پسند ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ابو طلحہ آپ کا یہ باغ قبول ہو گیا، اللہ قبول فرمائے۔ ظاہر ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا تو پھر قبول ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ باغ اپنے چچا زادوں میں تقسیم کر دو۔ آپ کے چچا زاد غریب ہیں، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ان کے چچا زاد ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسجد نبوی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے بارے میں تعریف کیا کرتے تھے، قصائد پڑھتے تھے، اور ابی بن کعب رضی اللہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے چچا زادوں میں تقسیم کر دیا۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ صدقات و خیرات کرتے ہیں، مساکین میں دیتے ہیں، غرباء میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں۔ اپنے غریب رشتہ داروں پر نظر ڈالنی چاہیے، اگر وہ مستحق ہیں صدقات و خیرات آپ کی زکوٰۃ کے تو ان کو آپ ترجیح دیں، ان کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا، صدقات و خیرات ان اپنے رشتہ داروں کو دینا جو مستحق ہیں، زیادہ ثواب ہے دیگر مساکین اور غرباء کو دینے کے مقابلے میں۔ عام مسکین اور غریب کو دینے میں اگر ایک ثواب ہے تو اپنے مستحق رشتہ دار کو صدقہ و خیرات دینا ڈبل ثواب ہے۔ ایک رشتہ داری کا حق ادا ہو گیا، ایک مسکین کا، لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جس کو اسلام مسکین کہے، جس کو ہم مسکین کہیں، ہمارا ماحول معاشرہ مسکین کہے، تو وہ کوٹھیاں بھی ہوں، گاڑیاں بھی ہوں، کاریں بھی ہوں،
تو تب بھی مسکین ہے. بہت سارے اچھے صاحب ثروت لوگ، ان سے بھی جب خیریت پوچھو تو حالات خراب نہیں ہے. کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ ایسے کوئی تربیت ہوئی. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ملک اچھا دیا، صحتیں عطا کی ہیں، ہر طرح کے اعصابی لحاظ سے قوی بنایا، ذہین بنایا، اور اپنا گھر عطا کیا، اچھی تنخواہیں. کیوں رونا روتے ہیں؟ اللہ کا شکر. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جس نعمت میں تم اضافہ چاہتے ہو، جس نعمت میں تم اضافہ چاہتے ہو اسی نعمت کا شکر بجا لاؤ. ہم وہی نعمت اضافہ بھی کر، لوگ صرف اگر شکر ادا کرتے ہی ہیں نا جی، تو پیسہ ملے تو اس پر شکر ادا کرتے ہیں. وہ اللہ کے بندے اپنے ایمان کے اوپر بھی شکر ادا کرو، ایمان میں اضافہ ملے گا. اپنی صحت کے اوپر بھی شکر ادا کرو، صحت میں اضافہ ملے گا. اور جو نعمتیں اللہ کی، ہر نعمت کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اپنے ملک پر شکر ادا کرو، اس میں بہتری آئے گی. اور اسی طریقے سے کہ جو انسان کو اللہ نے نعمت عطا کی ہے کہ اپنے سکون کے ساتھ اپنے ضروریات گھر چلا رہا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. رونا دھونے والی عادت یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہوتی. جو ہے اس کے اوپر قناعت ہو، اللہ کا شکر ہے، خزانے اس کے پاس ہیں، اللہ سے مانگو اور اللہ عطا کرے گا. تو بات یہ کر رہا ہوں، جس کو شریعت غریب کہتی ہے وہ غریب ہے. شریعت کس کو غریب کہتی ہے؟ کہ جس کے پاس 40,000 روپیہ یا اس کے بقدر مالیت اس کے پاس نہیں ہے. 40,000 روپیہ پاکستانی یا کسی ملک کی کرنسی، یا اس کے بقدر ضرورت سے زائد سامان اس کے گھر میں نہیں ہے. مقروض ہے، فرض کرو، گزارا مشکل ہے، کمانے والا ایک ہے، 10-15 ہزار تنخواہ ہے، بچے 8-10 ہیں، یہ مشکل میں گزارا کر رہا ہے، مقروض ہے، رشتہ دار ہے. اس کو صدقات و خیرات دینا دوہرا ثواب ہے. تحقیق کرنا آپ کی ذمہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے، صدقات و خیرات نکالنا چاہتا ہے، تو وہ تحقیق کرے. اس نے اپنی طرف سے جو اس کی صلاحیت تھی اس نے تحقیق کی، بتحرن، خوب تحری کی، اور پھر صدقہ و خیرات اپنی سوچ و بچار اور تحقیق کے بعد ایک غریب سمجھ کر اس کو دے دی. فبان انہ غنی او ہاشمی، اس نے تو اپنی طرف سے تحقیق کر کے صدقہ و خیرات دیا کہ یہ غریب ہے، لیکن کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ جس کو میں نے صدقہ و خیرات دیا ہے وہ تو سید تھا، وہ تو مالدار تھا، وہ تو یوں تھا. تو فرمایا کہ صدقہ خیرات اس کا ادا ہو گیا، اس لیے کہ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق تحقیق کی ہے، جستجو کی ہے، کوشش کی ہے کہ بندہ واقعتاً مستحق ہے، لیکن وہ چھپاتا رہا. جیسے آج کل رواج ہے جی، اثاثے چھپاتا رہا. اب اس بندے کو ظاہر ہی نہیں ہوا کہ وہ اتنا مالدار ہے، اور اس نے اپنی تحقیق کے مطابق خدا ما بینہ و بین اللہ وہ اس کو صدقہ و خیرات دے دیا، لیکن وہ مالدار تھا، بعد میں پتہ چلا اس کا صدقہ خیرات ادا ہو گیا. اس کے برعکس ایک بندہ ہے، زکوٰۃ نکال دی، بس رکھی ہوئی ہیں، جو آتا ہے دیتا جاتا ہے، جو آتا ہے دیتا جاتا ہے، جو آتا ہے دیتا جاتا ہے، تحقیق نہیں کرتا. بعد میں پتہ چلا کہ جن کو اس نے زکوٰۃ دی وہ سید تھے، ہاشمی تھے، یا مالدار تھے، یا غیر مسلم تھے، ان کو یہ زکوٰۃ دیتا رہا، اور اس نے تحقیق نہیں کی. تو فرمایا اس کی زکوٰۃ و خیرات وہ ادا نہیں ہوئی، دوبارہ زکوٰۃ ادا کرے. تحقیق کیوں نہیں کی ہے؟ تو بات یہ رہا ہوں دوستو کہ جس کو شریعت غریب کہے وہ غریب ہوتا ہے. ایک بندے نے مسئلہ پوچھا فون پر کہ ہم اپنے رشتہ دار بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا دے سکتے ہیں، اگر وہ غریب ہے. کہاں بہت غریب ہے اور یوں ہے اور اس طرح ہے. بہرحال بات ہوتی گئی کہ میں نے کہا کہ وہ کیا کرتے ہیں، بس اللہ کی طرف سے دل میں بات آ گئی. میں نے اس سے پوچھ لیا کہ آپ کی وہ بہن جو غریب ہے وہ یا اس کا شوہر کیا کرتے ہیں؟ کہا بس غریب ہی ہیں، اسلام آباد میں اپنا گھر ہے، اور جو ان کا کاروبار ہے وہ بس 2 لاکھ روپیہ ان کی ماہانہ آمدن بچت ہے، بس غریب ہی ہیں. تو میں نے کہا آپ کی کتنی ہے؟ کہا ہماری 15-20 لاکھ ہو جاتی ہے بچت. یہ تناسب نہیں ہے غربت کا کہ ہم 20 لاکھ ماہانہ کما رہے ہیں
اور ہمارے بہن بھائی 2-2 لاکھ کما رہے ہیں تو لہٰذا وہ ہمارے مقابلے میں غریب ہیں تو زکوٰۃ ان کو دے دی جائے نہ۔ اسلام شریعت جس کو غریب کہتی ہے وہ غریب ہے کہ جس کے پاس 40,000 کی مالیت، اگر سونا چاندی زیورات ہیں 40,000 کو بنتے وہ غریب نہیں ہے، اور اگر رشتہ دار غریب ہے تو اس کو ترجیح دینا زیادہ ثواب ہے۔ شریعت کا حکم ہے وبالوالدین وبذی القربى والیتامى وبذی القربى، رشتہ داروں کا وبذی القربى والیتامى والمساکین۔ جناب تو بات یہ ہے کہ ایک تو بالکل کمزور اور لاغر جانور ذبح نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ جو آج کل کے رواج چلے ہوئے ہیں 20 لاکھ 10 لاکھ، بس 1 لاکھ کے لگ بھگ جانور اچھا مناسب مل جاتا ہے۔ مزید آپ کا نیت 10 لاکھ ہی ہے اگر خرچ کرنے کی تو باقی پیسے غرباء میں تقسیم کریں، ان کو مکان بنا کے دیں، ضروریات پوری کریں، وہ بھی ثواب ہے۔ قربانی تو واجب ہے نا، یہ بھی ثواب ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی غریب کا بھلا کیا، اس کو اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا اور مکان بنا دیا تو یہ ثواب نہیں، یہ بھی بہت ثواب ہے۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کر رہا ہوں، بخاری کی یہ حدیث ہے کہ آپ 2 جانور دمبے ذبح کرتے تھے، یہ ان کی حیثیت اور یہ ان کی خوبی تھی وغیرہ۔ امام ترمذی نے جو روایت کی ہے وہ یوں کہ آپ 2 جانور ذبح کرتے، فرماتے یا اللہ یہ تو آپ کی طرف سے آپ کے لیے میری قربانی قبول فرما، ھذا منی وَهَذَا عَمَّن لَمْ يُزَحِّ مِنْ أُمَّتِي، یہ دوسرا جانور اے اللہ اس کو قبول فرما، یہ دوسرے جانور کی قربانی کا ثواب میرے ان امتیوں کو عطا فرما جو غربت کی وجہ سے قربانی نہیں کر پائیں گے۔ وَعَمَّن لَمْ يُزَحِّ مِنْ أُمَّتِي، رواہ احمد والترمذی وابو داود، بخاری اور مسلم کے وہ روایت ہیں کہ بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ سما وکبر بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے یہ بات۔ اب اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ ایک بندہ شرعی صاحب حیثیت نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ اگر وہ قرضہ لے کر یا کچھ کر کے یا اپنے گھر میں اس نے کوئی جانور پالا ہوا، جیسے دیہاتوں میں لوگ پالے رکھتے ہیں، ہوتے غریب ہیں، قربانی کر لیتا ہے، قربانی ہو جائے گی، ثواب اس کو ملے گا، قربانی اس پر واجب نہیں ہے۔ وہ عید کے دن 40,000 کی مالیت نہیں رکھتا، قربانی اس پر واجب نہیں ہے، بس کسی سے پیسے لے کے قربانی کر رہا ہے یا خود کوئی جانور پالا ہوا ہے قربانی کرنا چاہتا ہے غریب آدمی، قربانی اس پر واجب نہیں، لیکن قربانی کرے گا وہ قبول ہوگی، اس پر ثواب اس کو ملے گا۔ لیکن اپنے اوپر شریعت اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرنے سے منع کرتی ہے، دونوں طرف سے، کہ نہ تو یہ کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، یا تو یوں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں کہ سارا دے دیں اور پھر پریشان ہو کے بیٹھ جائیں کہ میرے پاس تو خرچے کے پیسے نہیں، پھر بھیک مانگنے من لگ جائیں، یہ بھی نہیں شریعت کہتی۔ اور یدک مغلولتاً، اپنے ہاتھوں کو بالکل باندھ کے بیٹھ جائیں کہ جو واجب خرچہ ہے، سب سے پہلے خرچہ تو واجب اپنا ہوتا ہے نا جی، اپنا، بیوی کا، بچوں کا، والدین کا، وہ واجب خرچہ بھی نہیں ادا کرتا، پیسہ ہے اس کے پاس، یہ بندہ بھی گناہ گار ہے۔ اور اس بندے کو بھی شریعت کہ جو سارا کچھ دے دیتا ہے، وہ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدیق کا مقام ہے۔ شریعت میانہ روی، ہر کسی کو میانہ روی کا حکم دیتی ہے کہ اللہ کے راستے میں دیا بھی جائے اور اپنے پاس بھی کچھ ہو۔ تو غریب آدمی جس پر قربانی واجب نہیں ہے، مقروض ہے، قربانی نہیں کرتا، گناہ گار نہیں ہے، اور غریب آدمی اگر پھر یہ وہ غریب ہے کہ جس نے قربانی نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، فرمایا وَعَنِّي عَمَّن لَمْ يُزَحِّ مِنْ أُمَّتِي، جو میری امت کے لوگ غریب قربانی نہیں کر سکیں گے، اللہ اس قربانی کو قبول فرما اور ان میرے غریب امتیوں کو ثواب عطا فرما۔ اب غریب آدمی صاحب حیثیت ہو گیا، 1 سال غریب ہوتا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دن پھر کے آتے ہیں نا جی، کبھی غربت، کبھی امیری، کبھی بادشاہی، کبھی در کی ٹھوکریں۔
اللہ کا نظام ہے، اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، ہر کسی کو دکھاتا ہے۔ تو فرمایا غریب آدمی اب اگلے سال صاحب حیثیت ہو گیا، اب قربانی کرتا ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے بادشاہ ہماری قربانی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، ہماری قربانی تو ہو چکی ہے۔ یہ بات ایسی نہیں، جب آپ صاحب حیثیت ہو گئے تو اب آپ اپنی خود قربانی کریں۔ دیکھو قربانی واجب ہوتی ہے ہر اس شخص پر جو مسلمان ہے، عاقل بالغ ہے، صاحب حیثیت ہے، مقیم ہے۔ 5 باتیں: مسلمان، عاقل، بالغ، مقیم، مسافر نہیں، اور صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب ہے۔ فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، جو شخص حیثیت والا ہے، قربانی کر سکتا ہے لیکن قربانی نہیں کرتا، تو ہمارے ساتھ عیدگاہ کی نماز میں شریک نہ ہو۔ فلم یحضر مصلانا، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہ آیا کرے۔ جب حکم واجب ہے، صاحب حیثیت ہے، کیوں قربانی نہیں کر رہا؟ شریعت کی بات کو نہیں مان رہا، بہت سخت تنبیہ ہے۔ اور اصول حدیث یہ ہے، یاد رکھنا، اصول حدیث یہ ہے کہ جس کام کے نہ کرنے پر وعید آ جائے، ناراضگی آ جائے، سزا آ جائے، وہ کام کرنا واجب ہوتا ہے۔ کہ اس کو کیوں نہیں بجا لایا؟ اس لیے تو وعید آئی ہے۔ مسلمان، عاقل، بالغ، مقیم، صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب ہے۔ دوستو ہمارے ہاں ایک دیہاتوں میں تو اس طرح کا ایک مسئلہ رائج ہے، بتاتے بھی رہتے ہیں، اب کچھ فرق پڑا ہے کہ پچھلے سال ہم نے اللہ کے نام پہ قربانی کی، اس کے بعد ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربانی کر دی، پھر اب والد صاحب کی قربانی کرنی ہے، پھر اس کے بعد امی کی کرنی ہے۔ یہ ترتیب چلتی ہے قربانی کرنے کی، ایسی بات نہیں ہے۔ صاحب حیثیت شخص پر قربانی واجب ہے، ہر سال اس پر صاحب حیثیت ہے تو ہر سال واجب ہے، اپنا واجب ادا کرے، پھر اس کے بعد نفلی کرتا رہے، اللہ کے نام پر کرے، رسول کے سارے ثواب کے لیے کرے، اور مرحومین کے لیے کرتا رہے قربانی۔ صاحب حیثیت شخص پر قربانی واجب ہے۔ یہ ترتیب کرنا کہ پچھلے سال امی کی تھی، اس سال ابو کی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھ لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ امی ابو کی کریں، اگر وہ صاحب حیثیت ہے ان پر خود قربانی واجب ہے، اگر وہ صاحب حیثیت نہیں، آپ صاحب حیثیت ہیں، تو پہلے اپنی قربانی واجب ہے، پھر اس کے بعد نفلی قربانی جس کی طرف سے کرتے رہیں۔ ایک اور مسئلہ عجیب رائج ہے کہ جناب زندگی میں 7 قربانیاں پوری کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ بڑے جانور میں قربانی کے 7 حصے ہوتے ہیں، تو زندگی میں 7 قربانیاں، 7 حصے، ایک پچھلے سال حصہ کر لیا تھا، ایک اس سے پچھلے سال کر لیا تھا، اب ہمارا تو اس دفعہ قربانی کا آخری سال ہے، کیونکہ 7 حصے ہمارے پورے ہو گئے ہیں۔ زندگی میں کل 7 ہی قربانیاں ہیں، کیونکہ بڑے جانور میں 7 ہی حصے ہوتے ہیں۔ یہ بھی جہالت کی بات ہے، ایسی بات نہیں، ہر سال صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے، یہ 7 حصوں کی بات نہیں ہے۔ اگلی بات، صاحب حیثیت تو آپ کو بتا دیا ہے کہ جو 40,000 کی مالیت رکھتا ہو۔ بعض دفعہ گھر میں کئی کمانے والے ہوتے ہیں، کھانا پینا اکٹھا ہوتا ہے، وہ کچن کا خرچہ جمع کر دیتے ہیں مرکز میں، لیکن اپنا بینک بیلنس رکھتے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا الگ جوڑتا ہے۔ 3-4 بھائی ہیں، سب کی 50-50 ہزار تنخواہ ہے، مشترکہ کچن میں 10-10 ہزار دے رہے ہیں، کھانا اکٹھا ہو رہا ہے، بظاہر اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن ساروں نے اپنے الگ الگ پیسے جوڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہر کوئی صاحب نصاب بن رہا ہے، 40,000 50,000 اس کے پاس عید کے دن موجود ہے، تو ہر شخص پر قربانی واجب ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، غور کیا جائے تو ایک گھرانے میں اگر 7 بندے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک گائے ایک گھر کی ہو جائے، پوری ہو جائے، سارے کے اوپر قربانی واجب ہے۔ عموماً عورتوں کے اوپر دوستوں قربانی واجب ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس زیورات ہوتا ہے، اور زیورات کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، چاہے جائے کہ ان کو بیچ لے اور کچھ کرے، تو زیورات کی وجہ سے وہ صاحب حیثیت ہوتی ہیں، جن کے اوپر صدقۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی واجب ہوتی ہے، قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ شور ادا کرے ان کی طرف سے اچھی بات ہے، اگر نہیں ادا کرے گا تو گنہگار وہ ہوگی، یہ یاد رکھنا بات۔ اور زیورات
خواہ استعمال میں ہو، خواہ برتن کی صورت میں ہو، خواہ صندوق میں بند ہو، بیگ میں رکھی ہوئی ہو، اینٹوں کی صورت میں ہو، جس طرح بھی ہو، سونا چاندی اصل نقدی ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب پہلے اپنی طرف سے ادا کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نفلی قربانی جس سے مرضی کریں۔ حضرت حنش رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رأیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یضحی بکبشین قال ما هذه۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ 2 قربانیاں کرتے تھے، 2 دمبے۔ حنش کہتے ہیں میں نے پوچھا حضرت علی سے آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ وانا اضحی عنہ۔ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ علی میرے چلے جانے کے بعد میری طرف سے قربانی کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا کیا کروں گا، اس لیے ایک قربانی اپنی ہے اور ایک جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں۔ اچھی بات ہے، اور یہ امام ترمذی مسند احمد نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اس سے 2 باتیں حضرات محدثین نے اخذ کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صاحب حیثیت جو اپنی قربانی واجب ادا کر رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ سعادت ان کو ضرورت نہیں، اپنی حاضری لگانی ہے، اپنی حاضری لگانی، یہ بڑی اونچی بات ہے۔ اور دوسری بات کہ مرحومین کی طرف سے بھی قربانی نفلی کی جا سکتی ہے۔ دوستو بس ہر طرح کی تحقیقیں، ہر طرح اپنا لوگوں نے قرآن مجید کی کسی حکم کو نہ ماننا ہو نا تو اس کے ترجمے میں تعویل کر لیتے ہیں، اور حدیث کے جس حکم کو نہ ماننا ہو نا اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، بس اپنے اختیار لیے ہوئی ہیں۔ یہ پرانی بات مسند احمد امام ترمذی کی روایت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی گئی، خصوصیت علی کی نہیں، اور بھی صحابہ کرام اور بہت بڑے بڑے اور اولیاء اللہ بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے رہے ہیں، جس کی حیثیتیں کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس بھی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ساتھی کراتے ہیں وہ الگ بیل ہوتے ہیں، اور وہی جانور کا گوشت پھر محفوظ رکھا جاتا ہے، بعد میں مدرسے کے لیے آہستہ آہستہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیشہ کچھ ساتھی اس معمول کے اندر شریک ہیں، انہیں شریک ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھنی ہے، جو بھی آپ مرحومین کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں اس گوشت کو صدقہ کرنا چاہیے، تاکہ جہاں جہاں غربا وغیرہ میں پہنچے وہ۔ بعض گھروں میں دوستو کئی قربانیاں واجب ہوتی ہیں، اور درمیانہ جانور تقریباً 12,000 روپے کا حصہ پڑ رہا ہے، اور اب 5-7 قربانیاں ہیں اور ان کے پاس گنجائش اتنی نہیں ہے، جبکہ قربانیاں زیادہ واجب ہیں۔ بعض دفعہ یہ صورت ہوتی ہے شہروں میں کہ گوشت سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تقریباً 3 سال سے ہم شمالی علاقہ جات کی طرف قربانی کر رہے ہیں، جو 40,000 کے لگ بھگ جانور ملتا ہے۔ 6,000 روپیہ حصہ شمالی علاقہ جات کے لیے طے ہے۔ جن حضرات کے ذمہ کئی قربانیاں واجب ہیں وہ اپنی کچھ ادھر کریں، کچھ غربا کی طرف کریں، اور وہ تسلی کے ساتھ ہمارا نظام وہ صحیح سسٹم کے ساتھ ہے، اور کئی دفعہ وہ وہاں سے تصاویر تقسیم میں یہ بات ہے کہ جس کو وہ دیں، میری یہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ کم از کم جس گھر کو بھی آپ گوشت دیں 5 کلو دیں، کہ اس دن کے لحاظ سے تو ادھر ادھر سے اس کو بھیک نہ مانگنا پڑے۔ وہاں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، دوسرے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ جو ساتھی ہمارے ساتھ اس مسئلے میں شریک ہونا چاہیں وہ دفتر کے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ باقی بات اگلے جمعے کو۔